یہ 23ویں جلد ہے. عن عائشہ ام سلمہ قال ابکی شک ہوا یعنی عبداللہ بن سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لإحداہما لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول. اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر لیا جائے گا. وین شئت رأیتک من تربۃ الارض التی یقتل بہا. تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا دوں گا. قال فاخرج تربۃ حمراء. تو ام سلمہ رضی اللہ کہتی ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی کہ یہ اس فرشتے نے مجھے مٹی دی ہے. صحیح حدیث, کوئی شک شبہ نہیں. اور جس کی موت پر اللہ کا رسول جو اس کی روح اضطراب میں آئی, یہ بھی آگے حدیث آتی ہے. عن ابن عباس قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار. اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیح الروات جو لکھی ہے مشکوٰۃ شریف, اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں, واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی تھی. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تھا, آپ روتے تھے. یہ خود مانا ہے صلاح الدین یوسف تنقیح الروات 4 جلد, مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے. جب رسالے لکھتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, بس کوفیوں نے بلا چلے گا. اب جس کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے فرشتے نے اطلاع دے دی, اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ باقی اطلاع دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے, مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا. تو ابن عباس پھر جس دن شہید ہوئے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار. اس کو بھی صحیح کہا کہ میں نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہ قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ فیہا دم. حضور کھڑے تھے, آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے, بدن مبارک پر داڑھی مبارک اور سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی, ہاتھ میں شیشی تھی, اس میں خون بھرا ہوا تھا. وقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا. میں نے گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے, آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے, اور یہ خون کیسا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ. فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. لم ازل التقط منذ اليوم. میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں. حسین ذلک اليوم. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی. فوجدوا قتل فی ذلک اليوم. جب قافلہ لوٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بے چین تھے, عالم روا میں ان کا نواسہ شہید ہو رہا تھا. ان کے ہاتھوں سے لوٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ. اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں سارے تنظیموں کے سربراہ نہیں جی, شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلیٰ کار نہیں تھا, اہلکار تھا. اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے, وہ ایک حکمران کے اہلکار تھے, وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے, ٹھیک کر رہے تھے امام حسین کو. ساری کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے. اور حال یہ علم کا میں اس لیے خطبہ اردو میں کرا رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے, یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ 19 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تعزیہ کی مذمت کرتے ہو. تعزیہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے, مگر حدیث دیتے ہیں, حدیث میں آتا ہے اوپر لکھ رہے تعزیہ پرست حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے, یہ یاد کر لو, حدیث میں آتا ہے, میں پڑھوں گا حدیث. اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کو بھیج دینا, خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث دے حوالہ بھی سن لینا. من زار قبرا بلا مقبور فکانما عبد الصنم. جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی. رسالہ تنبیہ الظالین از مولانا اولاد حسن وارد نواب صدیق حسن کا رحمہ اللہ تعالی. اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب, نہ صحابی نہ سند نہ کوئی, آپ نے حدیث کہا. تعزیہ کی مذمت کے لیے تعزیہ کا رد آپ کرتے رہتے, مگر یہ تعزیہ کا رد کرنے کے لیے کہ حدیث میں ہے. اور تنبیہ الظالین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے والد نے اولاد اس میں ہے. بھائی نواب صاحب کے والد نے کوئی لکھا, کون صحابی بیان کرتا, کہاں ہے کس کتاب میں؟ آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جو منکرد حدیثوں پر, ان میں بھی نہیں ہے یہ بات. تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں, اس کا حال کہ حدیث لکھتا ہے سرے سے اس کا نام و نشان ہی بالکل نہیں. آپ یہ ضرور پہنچائیں. آگے جا کر پھر چلتے ہیں.
ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کر لے۔ ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی۔ اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا۔ یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسلام میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی، واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی اللہ، اور کسی سے نہیں، دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاحب لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم۔ تو جہاں سے دیا وہاں کو ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینے کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی، صرف شامی بیان کرتے ہیں۔ جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامی گون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی، اور شامی بھی کیسا؟ سور بن یزید الکلائی، جو مدینے میں امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے، بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا، جیسے خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر جو علی کو گالیاں دیتا، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے۔ بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمہ اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی۔ وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے۔ شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گھڑ لی ہوگی۔ بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم۔ سور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائیں، اس کی حدیث معتبر ہوتی، جو علم حدیث اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں۔ بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے؟ کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے؟ یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بے نکال دی، کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نہیں ہے۔ یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت